بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہے، نمبر 1 جو مسلمان ہو۔ کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مسلمان پر فرض ہے، اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھ کے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ میں تمام احکام شریعت پر عمل کروں گا۔ نمبر 2 یہ شخص بالغ ہو، نابالغ احکام کا مکلف نہیں ہے۔ نمبر 3 یہ شخص عاقل ہو، یعنی اس کے اندر عقل ہو، بیوقوف نہ ہو، پاگل نہ ہو۔ بیوقوف اور پاگل پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 4 یہ شخص صاحب نصاب ہو۔ نصاب سے مراد کیا ہے؟ نصاب کہتے ہیں 52.5 تولہ یعنی 612.36 گرام چاندی ہو، یا 7.5 تولہ یعنی 87.5 گرام اس کے پاس سونا ہو، یہ نصاب ہے۔ یا یہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا اس کے برابر اس کے پاس پیسے ہوں، اور اگر کچھ سونا اور کچھ چاندی ہو تو دیکھا جائے کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، پھر بھی زکوٰۃ ہے، پھر بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس کچھ پیسے ہیں، کچھ چاندی ہے، قیمت ملائی جائے، کچھ پیسے نقد ہیں، کچھ سونا ہے، تب بھی ملایا جائے، کچھ پیسے ہیں، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، تینوں کی قیمت، تینوں کو ملایا جائے تو دیکھا جائے کہ 52.5 تولہ چاندی یعنی 612.36 گرام کے برابر اگر اس کے پاس پیسے موجود ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 5 پھر اس کے اوپر سال بھی گزرے، یعنی زکوٰۃ فرض تب ہوگی جب یہ پیسے پورا سال اس کے پاس رہیں۔ یہ نہیں کہ اتنے پیسے آئے تو زکوٰۃ فوراً فرض ہو گئی، نہیں، سال گزرے۔ جس دن اتنے پیسوں کا مالک ہوا، آئندہ سال اسی روز قمری مہینوں کے حساب سے اسی تاریخ کو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگی۔ بس اوقات بندے کو یاد نہیں رہتا کس تاریخ کو میرے پاس اتنے پیسے آئے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ قمری چاند کے حساب سے محرم، صفر، ربیع الاول یہ جو مہینے ہیں، اس حساب سے کوئی ایک تاریخ متعین کر لے کہ اس تاریخ کو میں زکوٰۃ ادا کیا کروں گا۔ آئندہ سال جب وہ تاریخ آ جائے تو زکوٰۃ اس دن جتنے پیسے اس کے ملک میں موجود ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، زکوٰۃ ادا کرے گا۔ درمیان میں اگر کچھ پیسے کم ہو جائیں یا زیادہ ہو جائے اس کا اعتبار نہیں ہے، حتیٰ کہ سال کے درمیان اگر نصاب سے بھی کچھ کم ہو جائیں اور جو تاریخ اس نے متعین کی ہے یہ تاریخ اور آئندہ سال اس تاریخ کو پیسے مکمل ہیں تو زکوٰۃ ادا کرنی اس کے ذمے فرض ہے۔ تو یہ نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی یعنی 612.36 گرام، یا 7.5 تولہ سونا یعنی 87.5 گرام، اور یا اس کے برابر پیسے، اور جس کے پاس اتنی مقدار پیسوں کو موجود ہو اس شخص کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ اب زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہوگی، نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 بالغ ہو، نمبر 3 عقل مند عاقل ہو، نمبر 4 صاحب نصاب ہو، نمبر 5 اس کے پیسے پر مال گزرا ہو، نمبر 6 اور یہ مال سونا، چاندی یا نقدی ہوں، یا یہ مال سامان تجارت ہو۔ اگر تجارت کا سامان نہیں ہے، ذاتی مکان ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں، ذاتی گاڑی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں، باقی چیزوں کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر یہ شرائط پائی جائیں تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر ان میں سے کوئی ایک شرط نہ پائے گی تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔